کر لیتے ہیں. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس بیچ ہمیں یاسر مسعود صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ایکسپرٹ ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر. بہت شکریہ یاسر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. احتشام صاحب, آپ کی اجازت سے میں ذرا یاسر صاحب کو انگیج کرنا چاہتا ہوں. یاسر بھائی, ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ یعنی ایک بہت ہی اہم موقع پر یہ دورہ ہو رہا ہے. ایک کہتا ہے میرا دوست ہے, دوسرا کہتا ہے کہ جی ظاہر ہے ہمیں حریف نہ کہیں, لیکن یہ سارے آپٹکس ہیں. اس وقت ایگزیکٹلی بیجنگ میں ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی ایگزٹ مل سکا ہے امریکہ کو ایران جنگ کے تناظر میں؟ کیا جو دراڑ تھی دونوں ممالک کے درمیان وہ کچھ کم ہوئی ہے, کچھ قریب آئے ہیں یہ؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مجھے لینے کے لیے, اس امپورٹنٹ ڈسکشن کے لیے, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس سمٹ کے اوپر تھیں, اور رائٹلی سو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اکنامک ڈسرپشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میٹنگ میں, جیسے آپ نے کہا نا کہ زیادہ آپٹکس تھیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, جس طرح کی ایک سگنلنگ کی گئی, جس طرح ہاتھ ہینڈ شیک کیے گئے, جس طرح ٹیمپل آف ہیون میں لے کے گئے, جس طرح فرینڈشپ کی بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ تھی, یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کرائسس مینجمنٹ میٹنگ تھی, کیونکہ میرا خیال ہے دونوں کنٹریز اس ورج پہ جا پہنچی تھیں, اسپیشلی امریکہ, جہاں امریکہ کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے کہ وہ جو اس کا اکنامک سٹرکچر ہے وہ اس کے اوپر کام کرے, کیونکہ انفلیشن امریکہ میں بڑھ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2022 میں تقریباً $690 بلین کی آپس میں ٹریڈ تھا, اور وہ اب 2026 میں کم ہو کے $414 بلین پہ آ گیا ہے. یعنی میں یہ فکر کیوں کوٹ کر رہا ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جتنی بھی پروٹیکشنزم, ٹریڈ وار, ٹیرف وار امریکہ کی طرف سے آئی, اس سے چین کے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑا, کیونکہ سٹل جو ہے تقریباً $382 بلین کا ڈیفیسٹ موجود ہے. یعنی چائنا کا ابھی بھی اتنا اپر ہینڈ ہے, کیونکہ مین وائل چائنا نے اپنی مارکیٹس کو ڈائیورسیفائی کیا, صرف امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کیا. آن دی ادر سائڈ چائنا جو ہے وہ $1.2 ٹریلین اس وقت اس کے پاس سرپلس ہے, جبکہ امریکہ جو ہے وہ $1.2 ٹریلین جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں. تو یہ چیز, یہ نمبرز آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ والا چائنا نہیں ہے جو کہ کسی امریکہ کی کسی ٹرم کے اوپر وہ ڈکٹیشن لے گا یا اس پہ عمل کرے گا. اس میٹنگ میں یہ ہوا ہے, چائنا نے یہ امپریشن دیا ہے بڑا کھل کے کہ وہ ایٹ لیسٹ امریکہ سے کم نہیں ہے, اس کے ہم پلہ ہے, اور چائنا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اپنے حساب سے امریکہ طے کرے گا, اور ظاہر امریکہ کو اس کو ماننا پڑے گا. اسی بات یاسر صاحب, بنیادی طور پہ چائنا کو ڈیل کرتے ہوئے اچھا بھی لگا ہوگا, لیکن ایگزیکٹلی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی آپ پہلے بات کر رہے تھے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو امریکہ کی ٹیم تھی وہ کنونس کر سکی ہے چائنیز ڈیلیگیشن کو یا چائنیز ٹیم کو کہ ایگزیکٹلی جو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے مسائل ہیں, چپس کے مسائل ہیں, مین پاور کے مسائل ہیں, اس کا کوئی بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف کنونشنل ڈپلومیسی جو ہے وہی راستہ لے گی اور ہوگا کچھ نہیں, چائنا کا اپر ہینڈ ہی رہے گا؟ دیکھیں, اس سے تو امریکہ نے تو کوشش کی ہے, اور بیسیکلی یہ بزنس ٹرپ بھی تھا, کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں تھے دے اسپیک فار اٹ سیلف کہ وہ کیوں آئے. سو بیسیکلی یہ بھی ایک سگنلنگ تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت زیادہ ویگوریسلی بزنس کے اوپر, فائنینس کے اوپر, اکنامکس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہے, اور وہ جو ڈی کپلنگ تھی یا پروٹیکشنزم جو تھی, لگتا اس طرح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لرنڈ دا ہارڈ وے کہ وہ ورک نہیں کر رہی, کیونکہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ امریکہ کی فیور میں نہیں جا رہے. تو لگتا اس طرح ہے. اور چائنا کو اگر آپ ٹریڈیشنلی بھی دیکھیں, اور چائنا کی جو اکنامک رائز کی جو ریسیپی ہے وہ یہی ہے کہ چائنا نے گلوبلائزیشن کے انڈر جو ہے وہ ہمیشہ فری ٹریڈ اور اس کو فروغ دیا ہے, اس کو ڈیولپمنٹ کی ہے انہوں نے. تو چائنا جہاں تک بزنس کی بات ہے اس میں تو فلی امبریس کرے گا, لیکن دیکھنا اب یہ ہوگا کہ کیا یہ جو ٹریڈ اینڈ ٹیرف وار ہے یا جو کنسیشنز چائنا کو چاہیے ان ٹرمز آف چائنا کی رائز کو روکنے کے لیے, وہ مختلف طریقوں سے, جس طرح انڈو پیسیفک ریجن میں ہے, تائیوان کا جو ایشو ہے,
تو کیا امریکہ ان کے اوپر عمل کرے گا؟ بیکاز یہاں چائنا میں یہ والا کنسرن ضرور ہے کہ ہم دے رہے ہیں بٹ ان ریسپانس امریکہ ہمیں کیا دے رہا ہے. تو یہ چونکہ بائیلیٹرل ہے, میوچل ہے, کنڈیشنل. یہ تو یاسر میرا خیال ہے یہ تو یاسر مجھے لگتا ہے کوئڈ پرو کو ہو جائے گا. یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کوئڈ پرو کو ہو جائے گا. ان کے درمیان کہیں نہ کہیں ڈیلز ہو جائیں گی اگلی 3 ملاقاتوں میں. یہ جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں پورا انٹرنیشنل میڈیا صبح سے میں چھان گیا ہوں کہ یہ ابنائے ہرمز ایران معاملہ مجھے لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. اس پہ کوئی بہت ڈیولپمنٹ نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی انہوں نے وعدہ کیا کہ کھلوائیں گے یا یہ کہ ہم ایران کو اسلحہ نہیں دیں گے. لیکن یہ کوئی چیزیں طے نہیں ہوئی کہ بھی جنگ بندی کے لیے آپ اگلا مرحلہ کیا ہوگا, کہاں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. یہ بالکل ابھی شیڈو میں ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. اور میرا خیال ہے کہ جو جوائنٹ کمیونیکے یا اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی اس میں بھی آپ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھیں گے. میرا خیال ہے یہ وہ والی بات ہے کہ جس میں آئی تھنک پرائمریلی اس کے اوپر تو ڈسکشن ہو گئی ہے 2 چیزوں کے اوپر کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہے ایک چیز, اور آف کورس اس سے جو بلاکیڈ امریکہ نے کیا وہ بھی ہٹے گا. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو امریکہ کا سٹانس ہے کہ اگر ہم نیگوسیشن شروع کرتے ہیں تو اس کی پری کنڈیشن یہ ہے کہ ایران کو اپنے نیوکلیئر ایسٹس ختم کرنے پڑیں گے. امریکہ کی طرف سے یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو سیکنڈ کرنا فرام بیجنگ میرا خیال ہے دس از سمتھنگ کنسرن.